سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار کیا رہا ہے، اس پر گفتگو ہے۔ یاد رکھو، ہندوستان کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی ہے، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دیں، تحریکیں چلائیں، تختے تار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال و بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر غیر ملکی ملک سے نکل کر جانے پر مجبور ہوئے۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلیں، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائیں، تاریخ کو مسخ کیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو تختے دار پر لٹکایا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائیں، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور طوق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ممتاز و نمایاں رہا ہے۔ انہوں نے جنگ آزادی میں قائد و رہنما کا پارٹ ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلم حکمرانوں سے چھینا تھا، اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا، انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا، اس کی تکلیف اور دکھ انہیں جھیلنا پڑا۔ اسی لیے محکومیت و غلامیت سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہیں کو لڑنی پڑی۔ انگریزوں سے باقاعدہ منظم جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 عیسوی میں کی اور ان کو شکست دی۔ کلکتہ کا ڈائمنڈ ہاربر اور فورٹ ولیم انگریزوں کا مرکز تھا۔ علی وردی خان نے فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو بھگایا۔ انگریز ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اسے پہلی منظم اور مسلح جنگ آزادی قرار دیا جا سکتا ہے۔ علی وردی خان کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ حاکم ہوئے اور اس خطرے کو محسوس کیا کہ انگریز ان کے ملک پر آہستہ آہستہ حاوی ہو رہے ہیں اور ان کو ملک سے نکالنا ضروری ہے۔ اس نے حوصلہ اور ہمت سے انگریزوں کو شکست دینا چاہا، مگر ان کا دربار سازشوں کا اڈہ بن گیا تھا، اس لیے انہیں شکست ہوئی اور 1757 عیسوی میں برٹش فوج نے ان کے دارالسلطنت مرشد آباد میں انہیں شہید کر دیا۔ تاریخ کے صفحات میں پلاسی کی جنگ 1757 عیسوی اور بکسر کی جنگ 1764 کی تفصیل موجود ہے۔ یہ جنگ بھی ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد انگریز بنگال، بہار، اڑیسہ پر پوری طرح حاوی ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں جنگ آزادی میں حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان کا کردار۔ دگن فرما روا حیدر علی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ ٹیپو سلطان 1782 عیسوی میں حکمراں ہوئے اور 1783 عیسوی میں انگریزوں سے ٹیپو کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ یہ جنگ 1784 عیسوی میں ختم ہوئی۔ یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے۔ انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ 1792 عیسوی میں انگریزوں نے اپنی شکست کا انتقام لیتے ہوئے حملہ کیا، مگر اپنے بعض وزراء و افسران کی بے وفائی اور اپنی ہی فوج کی غداری اور اچانک حملے کی وجہ سے ٹیپو سلطان معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ ٹیپو سلطان کو بطور تاوان 3 کروڑ روپے، نصف علاقہ اور 2 شہزادوں کو بطور یرغمال انگریزوں کو دینا پڑا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور فرما روا فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے
اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی تو آخر کار پورا ملک ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان، وسائل اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستان کے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوششیں کی۔ اس مقصد سے انہوں نے سلطان ترکی سلیم عثمانی، دوسرے مسلمان بادشاہوں اور ہندوستان کے امراء اور نوابوں سے خط و کتابت کی اور زندگی بھر انگریزوں سے سخت مارکہ آرائی مشغول رہے۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے اور وہ اس ملک سے بالکل بے دخل ہو جائیں، مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا اور آخر کار اس مجاہد بادشاہ نے 1799 عیسوی کو سرنگا پٹنم کے معرکے میں شہید ہو کر سرخروئی حاصل کی۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور تاریخی مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی ہے۔ جب جنرل کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے ان کی ناش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جنگ آزادی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا کردار۔ ٹیپو سلطان کی شہادت نیز ہزاروں افراد کے قتل کے بعد ملک میں برطانوی اثرات بڑھتے چلے گئے۔ انگریز سیاسی اثرات بڑھانے کے لیے ساتھ ساتھ مشنری ورک بھی کر رہے تھے۔ اس زمانے میں دینی مدارس بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ دہلی میں ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کی تحریک کو بڑھایا۔ وہ انگریزوں کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے 1803 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا اور سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لبریشن مومنٹ کا قائد مقرر کیا۔ 1831 عیسوی میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالاکوٹ میں اپنے بے شمار رفقا کے ساتھ اس ملک کے انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے انگریزوں اور ان کے اتحادی سکھ ساتھیوں کے خلاف جہاد میں شہید ہوئے، لیکن یہ تحریک چلتی رہی۔ مولانا نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیادت کی، ذمہ داری سنبھالی۔ 1840 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی مولانا عنایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح یہ جہاد کا قافلہ برابر رواں دواں رہا، حتیٰ کہ سن 1857 عیسوی تک لے آیا۔ علماء کی اس تحریک کو انگریزوں نے وہابی تحریک کے نام سے مشہور کیا، جو نزد کے محمد بن عبدالوہاب نامی عالم کے نظریات پر مبنی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک کے اکثر افراد ہندوستانی کے مشہور عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ تھے اور یہ تحریک انہی کے نظریات پر مبنی تھی، اس لیے اسے ولی اللہ تحریک کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے میں علماء کرام کی خدمات۔ 1857 عیسوی میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی محنت رنگ لائی اور 1857 عیسوی میں علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ ان میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کرانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منیر ناروتی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غدر کے زمانے میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ مرتب کرایا جس پر علماء دہلی سے دستخط لیے گئے اور یہی فتویٰ مولانا کی گرفتاری کا سبب بنا۔ جب مولانا پر مقدمہ چلا اور جہاد کے فتوے کی عدالت نے تصدیق چاہی تو مولانا نے کھل کر کہا کہ فتویٰ میرا ہی مرتب کیا ہوا ہے۔ 1857 عیسوی کے زمانے میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ سپہ سالاری کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ایک عیسائی مصنف لکھتا ہے کہ مولوی احمد اللہ شاہ شمالی ہند میں انگریزوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ 1865 عیسوی میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ علی رحمہ اللہ، مولانا عبد الرحیم صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ،
مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو انڈمان بھیج دیا گیا، جو کالا پانی کہلاتا ہے۔ اسی زمانے میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد کاکوری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی مظہر کریم دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انڈمان روانہ کیا گیا، جن میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ علیہ الرحمہ اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا وہیں انتقال ہو گیا۔ مولانا عبدالرحیم صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی قید بامشقت اور جلا وطنی کے بعد 1883 عیسوی میں اپنے وطن واپس ہوئے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کالا پانی میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جسم پر جیل کا لباس اور کمر پر لوہے کی سلاخیں تھیں۔ انگریز ہم 3 علماء کے لیے خاص لوہے کی قفس یعنی جیل تیار کروائیں اور ہمیں ان میں ڈال دیا۔ اس پنجرے میں لوہے کی چونچ دار سلاخیں بھی لگوائیں، جس کی وجہ سے ہم نہ سہارا لے سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، ہماری آنکھوں سے آنسو اور پیروں سے خون بہہ رہے تھے۔ غدر کے ملزمان انگریزوں کی نگاہ میں اتنے بڑے مجرم سمجھے گئے کہ غدر 1857 عیسوی میں پکڑے گئے لوگوں کو یا تو سر عام پھانسی دے دی گئی یا بہت سے لوگوں کو اسی جزیرے انڈمان میں موت سے بدتر زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے جزیرے انڈمان کی زندگی پر بہت ہی مفصل آپ بیتی کالا پانی کے نام سے لکھی ہے۔ اگر پڑھنا چاہتے ہیں اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ اگر بات کریں جنگ آزادی میں علماء دیوبند کا کردار تو یاد رکھو 1857 عیسوی میں شاملی ضلع مظفر نگر کے میدان میں علماء دیوبند نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی، جس کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ مقرر ہوئے اور اسی کی قیادت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں حافظ ضامن رحمہ اللہ شہید ہوئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کی گولی لگ کر زخمی ہوئے۔ انگریزی حکومت کی طرف سے آپ کے نام وارنٹ رہا لیکن گرفتار نہ ہو سکے۔ 1880 عیسوی میں وفات پائی دیوبند میں قبرستان قاسمی میں آسودِ خواب میں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ان حالات میں ملک میں رہ کر اب اپنے مشن کو برقرار رکھنا ممکن نہیں، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔ وہاں سے انہوں نے اپنے مریدین و متوسرین کے ذریعے ہندوستان میں اپنے ہدایت و فیض کا سلسلہ جاری رکھا اور 1899 عیسوی میں وفات پائی اور جنت المعلیٰ میں دفن ہوئی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو گرفتار کیا گیا اور سہارنپور کے قید خانے میں رکھا گیا، پھر کچھ دن کال کوٹری میں رکھ کر مظفر نگر کے قید خانے میں منتقل کیا گیا۔ 6 ماہ تک آپ کو قید و بند کی مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ 1905 عیسوی میں وفات پائی۔ کنگو کے سرزمین میں آسودِ خواب ہیں۔ 1857 عیسوی کی جنگ میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی مگر یہ شکست نہیں، فتح تھی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے اسلام پر حملہ کیا۔ اسلامی عقائد، اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کو ہندوستان سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے انگریزوں کا زوال شروع ہوا۔ حکومت برطانیہ کا لارڈ میکالے جب وائسرائے بن کر آیا تو اس نے مغربی تہذیب اور مغربی فکر، نصرانی عقائد قائم کرنے کا ایک پروگرام بنایا۔ اس نے کہا میں ایک ایسا نظام تعلیم وضع کر جاؤں گا جو ایک ہندوستانی مسلمان کا جسم تو کالا ہوگا مگر دماغ گورا، یعنی انگریز کی طرح سوچے گا اور انگریز کی تہذیب و تمدن کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھے گا۔ ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو چند شخصیات کو پیدا کیا ان میں سے ایک اہم شخصیت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اب بات کریں اگر انڈین نیشنل کانگریس کا قیام اور اس میں مسلمانوں کا حصہ، تو یہ ہے کہ 1884 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا جس میں بعض ممتاز اہل علم و اہل فکر مسلمان بھی شریک تھے اور اس کا قیام 1885 عیسوی میں عمل میں آیا۔ اس کے بانیوں میں مسلمان بھی شامل تھے جن کے نام بدر الدین طیب جی اور رحمت اللہ سیانی تھے۔ کانگریس کا چوتھا اجلاس 1887 عیسوی میں مدراس میں ہوا جس کی صدارت بدر الدین طیب جی نے کی۔ اب بات اگر کریں جنگ آزادی میں دارالعلوم دیوبند کا کردار، تو یہ ہے کہ جنگ آزادی میں اکابر دیوبند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی
اور فرزندان دارالعلوم دیوبند شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، مولانا عزیز گل پشاوری رحمہ اللہ، مولانا منصور انصاری رحمہ اللہ، مولانا فضل ربی رحمہ اللہ، مولانا محمد اکبر رحمہ اللہ، مولانا احمد چکواری رحمہ اللہ۔ ان سب کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 1912 عیسوی میں ریشمی رومال تحریک کی ابتدا ہوئی، جس کے بانی فرزند اول دارالعلوم دیوبند تھے، جن کو دنیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کہ آپ شیخ الہند انگریزی حکومت اور اقتدار کے سخت ترین مخالف تھے۔ سلطان ٹیپو کے بعد انگریزوں کا ایسا دشمن اور مخالف دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس تحریک میں اہم رول آپ کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے ادا کیا۔ افغانستان کی حکومت کو مدد کے لیے تیار کرنا اور انگریزوں کے خلاف رائے عامہ بنانا مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا مشن تھا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کے نمائندے ملک کے اندر اور ملک کے باہر سرگرم اور فعال تھے۔ افغانستان، پاکستان، صوبہ سرحد اور حجاز کے اندر قاصد کا کام کر رہے تھے۔ خلافت عثمانیہ کے ذمہ داروں سے مثلا انور پاشا وغیرہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ترکی جانے کا شیخ الہند نے خود عزم مصمم کر لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے پہلے وہ حجاز تشریف لے گئے اور وہاں تقریباً 2 سال قیام رہا۔ اس آسنا میں 2 حج کی مکہ مکرمہ پہنچ کر حجاز میں مقیم ترک گورنر غالب پاشا سے ملاقاتیں کی اور ترکی کے وزیر جنگ انور پاشا سے بھی ملاقات کی، جو ان دنوں مدینہ آئے ہوئے تھے۔ انہیں ہندوستان کی صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے منصوبے سے واقف کرایا۔ ان دونوں نے شیخ الہند رحمہ اللہ کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے ان کے منصوبے کی تائید کی اور برطانوی حکومت کے خلاف اپنے اور اپنی حکومت کے تعاون کا یقین دلایا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے کابل سے ریشمی رومال پر جو رازدارانہ خطوط شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کو مکہ مکرمہ روانہ کیے تھے، ان کو حکومت برطانیہ کے لوگوں نے پکڑ لیا۔ یہی شیخ الہند رحمہ اللہ کی گرفتاری کا سبب بنی اور پورے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ 1916 عیسوی میں شریف حسین کی حکومت نے ان کو مدینہ منورہ میں گرفتار کر کے انگریزی حکومت کے حوالے کر دیا۔ شریف حسین نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت اور غداری کی تھی۔ وہ برطانوی حکومت کا وفادار دوست تھا اور خلافت عثمانیہ اور مسلمانوں کی تحریک آزادی کا شدید مخالف تھا۔ 1917 عیسوی میں شیخ الہند رحمہ اللہ اور ساتھیوں کو بحیرہ روم میں واقع جزیرہ مالٹا جلا وطن کیا گیا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، مولانا عزیز گل پشاوری رحمہ اللہ، مولانا حکیم نصرت حسین رحمہ اللہ، مولانا وحید احمد رحمہ اللہ وغیرہ نے مدتوں اپنے استاد شیخ الہند رحمہ اللہ کے ساتھ مالٹا کے قید خانے میں سختیاں برداشت کی۔ مالٹا کے قید خانے میں انگریزوں نے شیخ الہند رحمہ اللہ کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا، سخت سے سخت سزائیں دیں۔ چنانچہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ الہند رحمہ اللہ کو مالٹا جیل میں نظر بند کیا گیا تو انگریز میرے استاد کو ایک تہہ خانے میں لے گئے اور لوہے کی گرم تپتی ہوئی سلاخیں لے کر کمر پر لگاتے رہے اور ساتھ میں یہ فرماتے رہے کہ اے محمود حسن، انگریز کے حق میں فتوے دے۔ جب شیخ الہند رحمہ اللہ ہوش میں آتے صرف یہی فرماتے تھے، اے انگریز، میرا جسم پگھل سکتا ہے، میں بلال کا وارث ہوں، میری جلد ادھڑ سکتی ہے، لیکن میں ہرگز تمہارے حق میں فتوے نہیں دے سکتا۔ شیخ الہند کی تحریک میں مولانا منصور انصاری رحمہ اللہ، مولانا فضل ربی رحمہ اللہ، مولانا فضل محمود رحمہ اللہ، مولانا محمد اکبر رحمہ اللہ کا شمار اہم ارکان میں تھے۔ مولانا عبدالرحیم رائے پوری رحمہ اللہ، مولانا محمد احمد چکواری رحمہ اللہ، مولانا محمد صادق کراشی رحمہ اللہ، شیخ عبدالرحیم سندھی رحمہ اللہ، مولانا احمد اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر احمد انصاری وغیرہ سب مخلصین بھی مخلصانہ تعلق رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، حکیم اجمل خان وغیرہ بھی آپ کے مشیر و معاون تھے۔ 1919 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، جس کی بنیادی ارکان میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابو المحاسن سجاد،
مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، مولانا حفظ الرحمان سیواری رحمہ اللہ، مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ جیسے دانشوران قوم تھے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کی رہائی کے بعد سب سے پہلے 29 جولائی 1920 عیسوی کو ترک موالات کا فتویٰ شائع کیا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جانثار شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے آپ کے اس مشن کو جاری رکھا۔ مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد 1940 عیسوی سے تادم آخر جمعیت علماء ہند کے صدر رہے۔ کئی بار برطانوی عدالتوں میں پھانسی کی سزا سے بچے، آپ انگریزوں کی حکومت سے سخت نفرت رکھتے تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے منصب پر بھی فائز تھے۔ آزادی کے بعد اصلاحی کاموں میں مصروف ہو گئے، دینی خدمت و تزکیہ نفوس کے مقدس مشن میں لگے رہے۔ 5 دسمبر 1957 عیسوی میں وفات پائی۔ دیوبند میں قبرستان قاسمی میں آسودہ خواب ہوئے۔ اگر بات کریں تحریک خلافت اور ہندو مسلم اتحاد، تو 1919 عیسوی میں جلیاں والا باغ سہانیہ جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے۔ انہی ایام میں تحریک خلافت وجود میں آئی جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر تھے۔ اس تحریک میں ہندو مسلم اتحاد عمل میں آیا۔ گاندھی جی، علی برادران یعنی مولانا محمد علی جوہر و مولانا شوکت علی اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ ملک کی دورہ کیا۔ اس تحریک نے عوام اور مسلم علماء کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا، جن میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، مولانا عبدالباری فرنگی رحمہ اللہ، مولانا آزاد سبحانی، مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ، مولانا سید محمد فاخر، مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شریک تھے۔ الغرض ہندوستان کے اکابر علماء نے سارا سال کے اختلافات کو نظر انداز کر کے تحریک خلافت میں شانہ بشانہ کام کیا۔ 1931 عیسوی میں مولانا محمد علی جوہر گول میز کانفرنس سے لندن میں شرکت کے لیے گئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ حکومت نے اپنے خرچ پر ان کی لاش کو بیت المقدس بھیجا، اسی مقدس سرزمین میں آسودہ خواب ہیں۔ اگر بات کریں تحریک ترک موالات کے بارے میں، تو 1920 عیسوی میں گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے غیر ملکی مال کے بائیکاٹ اور نان کو آپریشن ترک موالات کی تجویز پیش کی۔ یہ بہت کارگر ہتھیار تھا جو اس جنگ آزادی اور قومی جد و جہد میں استعمال کیا گیا۔ انگریزی حکومت اس کا پورا نوٹس لینے پر مجبور ہوئی اور اس کا خطرہ پیدا ہوا کہ پورا ملکی نظام مفلوج ہو جائے اور عام بغاوت پھیل جائے۔ آثار انگریزی حکومت کے خاتمے کی پیشین گوئیاں کر رہے تھے۔ 1921 میں موپلا بغاوت، 1922 عیسوی میں چورا چوری میں پولیس فائرنگ، 1930 عیسوی میں تحریک سول نافرمانی و نمک آندولن، 1942 عیسوی میں ہندوستان چھوڑو تحریک، 1946 عیسوی میں ممبئی میں بحری بیڑی کی بغاوت کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں پر پولیس فائرنگ کے دوران ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ انگریزوں کی قید و بند کے مصائب جھیلنے اور ان کی گولیوں کا نشانہ بننے والوں کی تعداد تو شمار سے باہر ہے۔ عام مسلمانوں کے علاوہ شہید علماء کی تعداد 20,000 سے 50,000 تک بتائی جاتی ہے، مگر ان اہم لیڈروں اور ان اہم واقعات کے بغیر پوری تاریخ ادھوری اور حقیقت سے کوسوں دور ہے، جنہیں مذکورہ بالا شخصیتوں کے علاوہ بہادر شاہ ظفر، بیگم محل نواب، مظفر الدولہ، امام بخش صہبائی، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا حسرت موہانی، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، مولانا مظہر الحق، ڈاکٹر سید محمود نے جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ ان کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد کا ذکر تاریخ کی صفحات میں محفوظ ہے، جس کا یاد دلوں میں تازہ اور تاریخ کی نئی کتابوں میں محفوظ رہنی چاہیے۔ غرض ہر طرح ہر موقع پر مسلمان جنگ آزادی میں برابر شریک ہے، جن کو آج فراموش کیا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خوں ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔